ابھی ایک دوست نے مجھ سے ایک سوال کیا ہے تمہید کے ساتھ. تو تمہید یہ ہے کہ تم جیسے مایوسی پھیلا دیتے ہو اور یوں لگتا ہے کہ جیسے اس وقت پاکستان میں حقیقی معنوں میں دیندار لوگ یا مثال بنائے جا سکنے والے علماء اور صوفیہ موجود ہی نہیں ہیں. تو اس سے بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے ان لوگوں کو جو تمہاری بات پر اعتبار کرتے ہیں. تو اب ہمیں یہ بتاؤ کہ آج پاکستان میں ہماری رسائی کے اندر کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جنہیں دیکھ کر آدمی کا دیندار ہونے کو دل چاہے یا جنہیں آدمی اپنے لیے ایک اخلاقی اور علمی رول ماڈل بنا سکے یا جن سے ملنا گویا دینی سعادت کہلائے. تو میرے خیال میں یہ اس طرح کی بھی باتیں کرنی چاہیے اور اچھے لوگوں سے مراد ایسے لوگ ہیں جنہیں دیکھنے سے نیکی کی کشش پیدا ہو اس آدمی میں بھی جس نے خود کو نیکی سے دور کر رکھا ہے. تو الحمدللہ کیونکہ ان کا زیادہ زور علماء اور صوفیہ پہ تھا کہ آج کل کے علماء اور صوفیہ میں کچھ لوگوں کا ہمیں بتایا کرو وقتاً فوقتاً جس سے ہماری مایوسی کم ہو. تو مجھے فوراً جب وہ یہ باتیں کر رہے تھے تو مجھے فوراً ایک صاحب کا خیال آیا، بے ساختہ خیال آیا. اور وہ صاحب ایسے ہیں کہ ان سے میری کل 2 ملاقاتیں ہیں. ملاقاتیں بھی کہنا انہیں ٹھیک نہیں ہے، مطلب کل 2 مواقع ہیں جہاں میں ان کے ساتھ بیٹھنے کا شرف حاصل کر پایا اور 2-4 فقروں کی سلام دعا کے بعد 2-4 فقروں کا ہی مکالمہ ہے. لیکن اس کے باوجود میرے دل میں ان کے لیے بے حد کشش اور تعظیم ہے جس میں کمی نہیں آتی بلکہ روز بروز اضافہ ہوتا رہتا ہے. وہ صاحب ہیں نصرت العلوم گجرانوالے کے محتمم مولانا زاہد الراشدی صاحب. تو وہ شاید مجھے ٹھیک سے جانتے بھی نہ ہوں، یعنی شاید واقف تو ہوں گے، نام تو جانتے ہیں کیونکہ ایک آدھ مرتبہ نام سے مخاطب بھی کیا، لیکن یہ کہ اور کچھ شاید بالکل نہ جانتے ہوں میرے بارے میں. تو آج میں اپنے دوستوں اور جو لوگ مجھ سے تعلیم و تعلم کا تعلق رکھتے ہیں یا تربیت کی نسبت رکھتے ہیں انہیں مولانا زاہد الراشدی صاحب کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، رغبت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ. مولانا کو جب میں نے پہلی مرتبہ دیکھا، ظاہر ہے مولانا بہت مشہور آدمی ہیں، آپ سے واقف بھی تھا میں اور آپ کی تحریروں سے بھی خاصا واقف تھا. مطلب میں کہہ سکتا ہوں کہ مولانا کی اکثر تحریریں انشاءاللہ میری نظر سے گزری ہوں گی. تو ان کی تحریروں کا اسلوب وغیرہ مجھے اچھا لگتا تھا انہیں دیکھنے سے پہلے. اور مولانا ابوالحسن علی صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتے جلتے اسلوب میں وہ زیادہ تر ایسی چیزوں کو اپنا موضوع بناتے تھے جن کی معنویت عصری ہو، مطلب اپنے زمانے سے ان کا زیادہ تعلق ہو. تو یہ سب چیزیں مجھے ریلیونس کا خیال رکھتے ہیں. تو یہ سب چیزیں مجھے اچھی لگتی تھیں، لیکن یہ اچھا لگنا یہی ہے کہ ان صاحب کے خیال میں بہت کلیئرٹی ہے، اسلوب میں بہت روانی ہے
اور یہ اصول سمجھتے ہیں کہ دین کو ایک غلبے کے ساتھ اپنے زمانے سے ایک ریلیونس رکھنی چاہیے۔ تو ان کے اندر وہ بات نظر آتی تھی کہ یہ اپنے زمانے میں موجود مسائل، سوالات یا حالات کو دین سے متعلق رکھنے کے لیے بہت کام کرتے تھے، لیکن ان لوگوں کی طرح نہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دین کو حالات کے اور زمانے کے مطابق ہونا چاہیے، بلکہ اس جذبے سے کہ حالات وغیرہ کو دین کی مراد پر بننا چاہیے۔ تو ریلیونس دین اور حالات میں ہمیشہ اس طرح کی ہوگی کہ دین فریق غالب کی طرح اپنے زمانے سے ریلیونس رکھے گا۔ تو یہ اصول جو ہے وہ مولانا کی تحریروں میں مجھے بالکل واضح نظر آتا تھا، اور یہی اسلوب تھا، یہی انداز اور یہی زاویہ نظر سید ابوالحسن علی صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ تو یہ چیزیں تو ایک علمی کشش کا سبب تھیں، لیکن جب میں نے انہیں دیکھا تو مجھے اللہ جانتا ہے، وہ ڈاکٹر امین صاحب نے ایک جلسہ کیا تھا، اس میں مولانا کو صدر یا مہمان خصوصی کی حیثیت سے بلایا تھا، میں بھی بولنے والوں میں سے ایک تھا۔ تو وہاں میں نے مولانا کو پہلی مرتبہ دیکھا، تو اس میں دیکھنے سے مطلب آپ یوں سمجھیں کہ مجھے کیونکہ اللہ کے فضل سے بہت بڑی بڑی ہستیوں کو اپنی تمام نالائقی کے باوجود دیکھنے کا تجربہ بہت ہے، تو مجھے یہ لگا کہ جس طرح کی بڑائی دیکھنے کی توقع بھی میرے دل سے نکل گئی تھی، وہ بڑائی مولانا زاہد الراشدی صاحب میں مجسم ہو کر ایک مرتبہ پھر سامنے آ گئی۔ مجھے ایسے لگا کہ وہ سارے بڑے لوگ جنہیں میں نے دیکھا ہے اللہ کے فضل سے، وہ سارے بڑے لوگ مولانا سے ریفلیکٹ ہو رہے ہیں۔ مطلب انہیں ملنے سے مولانا ایوب صاحب سے بھی کا بھی دیدار ہو گیا، مفتی محمد شفیع صاحب کی بھی زیارت ہو گئی، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے اور کئی نام لے سکتے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ انہیں دیکھ کر اپنے پہلے دیکھے ہوئے بڑے لوگ سامنے آ گئے ہوں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر انہیں دیکھ کر وہ بڑے لوگ بھی گویا دائرہ دید میں آ گئے جنہیں میں نہیں دیکھ سکا یا جنہیں میں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ تو مطلب پورا جیسے مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح کے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح کی جیسے بہت ساری شخصیتیں جو میری بن دیکھے میری محبوب ہیں، اس طرح کی تمام محبوب شخصیتوں نے گویا ان کی ذات سے جلوہ نمائی کی۔ یہ میرا ایکسپیرینس ہے جسے میں زبان دینے کی کوشش کر رہا ہوں، اور پہلی مرتبہ یہ بتا رہا ہوں۔ تو جیسے داغ کا شعر ہے نا کہ بھرے ہیں تجھ میں لاکھوں ہی ہنر اے مجمع خوبی، ملاقاتی تیرا گویا بھری محفل سے ملتا ہے۔ تو خیر اور صلاح پر مبنی شجرے کا وارث وہ ہوتا ہے جو اس شجرے کے تمام کرداروں کا مشاہدہ اور زیارت کروا دے۔ تو الحمدللہ مجھے مولانا زاہد الراشدی صاحب میں ایسی چیز بہت واضح طور پر محسوس ہوئی۔ اور پھر ابھی حال ہی میں کچھ دن پہلے اتفاق ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ میں جب ان کی تحریریں پڑھتا تھا تو مولانا علی میاں صاحب رحمہ اللہ یاد آتے تھے۔ مجھے ان کی مولانا علی میاں صاحب سے نسبت کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ تو ابھی اسلام آباد میں علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں ایک تقریب ہوئی،
اس تقریب میں مولانا زاہد الراشدی صاحب مہمان خصوصی تھے، مطلب کلیدی خطبہ ان کا تھا۔ تو ان کا نام دیکھ کر جب میری بھی رغبت بڑھی اور میں اسلام آباد چلا گیا اس سیمینار میں، تو وہاں ملاقات ہوئی اور تقریباً ساتھ بیٹھنے کی عزت بھی حاصل ہوئی۔ تو میں نے ایسے ہی جیسے بے اختیار ہو کر مولانا سے یہ عرض کیا کہ آپ میری بات سن کے جائیے گا، کیونکہ انہوں نے پہلے یہ کہلوا دیا تھا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے کہیں ہری پور یا کسی اور جگہ جانا ہے، تو میں اپنی بات مکمل کرتے ہی روانہ ہو جاؤں گا۔ تو میں نے کہا حضرت میں تھوڑی سی بات کروں گا، وہ سن کے چلے جائیے گا۔ تو مولانا نے اس پہ معذرت فرما لی کہ نہیں، وہ ممکن نہیں ہے ایسا۔ تو خیر وہ بات آئی گئی ہوگی، وہ اس وجہ سے وہ بے اختیار ہو کر جو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ میری بات سن کے جائیے گا، اس کے پیچھے یہی تھا کہ میں ان کے بارے میں کچھ بات ان کی موجودگی میں کر سکوں۔ تو خیر مولانا چلے گئے، تو پھر میں نے وہ بات نہیں کی۔ تو وہاں پتہ چلا مولانا کی گفتگو سے کہ مولانا زاہد الراشدی صاحب علی میاں کے مرید بھی ہیں اور شاگرد بھی، مطلب ان کا ارادت اور تعلیم دونوں تعلق علی میاں صاحب سے ہیں، حدیث پڑھی ہے اور بیعت کی ہے۔ تو بہت ہی خوشی ہوئی، کیونکہ مولانا سید ابو الحسن علی صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو میں بہت ہی محبوب رکھتا ہوں، مطلب ان چند ہستیوں میں سے ہیں جن کی محبت کے احساس سے دل کبھی فارغ نہیں رہتا، خالی نہیں رہتا۔ تو اس سے بھی بہت خوشی محسوس ہوئی کہ یہ ایک اور نکل آئی بات۔ مطلب اس سے زاہد الراشدی صاحب کی محبوبیت میں اضافہ تو شاید نہ کہہ سکیں، لیکن اس شدید محبوبیت کی ایک بڑی وجہ سمجھ میں آ گئی اس تعارف سے۔ تو مولانا زاہد الراشدی صاحب کے بارے میں مجھے یقین کی حد تک یہ احساس ہے، ایک تو یہ کہ وہ سلف کے علمی منہج ہی پر نہیں، ذوقی اور کرداری معیار پر بھی ہیں۔ یعنی مولانا کا علم بھی سلف کے معیار علم پر پرکھا جا سکتا ہے اور اس پہ کھرا اتر سکتا ہے، اسی طرح مولانا کا اخلاق اور کردار اور زندگی اور شخصیت بھی ہمارے قابل فخر سلف کے معیار اخلاق اور معیار باطن اور مطلب اسوے کے عین مطابق ہے۔ اسی وجہ سے مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ انہیں دیکھنے والی نگاہ ان کے پیچھے کی پوری چین کو ان کے اندر دیکھ لیتی ہے، وہ اس وجہ سے تھا۔ تو میرا ان کے بارے میں جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے سلف ہوتے تھے، زہد میں، سادگی میں، بے تکلفی میں، تواضع میں، انکسار میں، دنیا سے کامل بے رغبتی کے حال میں، اللہ کی طرف عاجزانہ یکسوئی کے وصف میں، اللہ کے دین میں خود کو کھپا لینے کے جذبے میں، یہ سب چیزیں میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بتمام و کمال ان میں کار فرما دیکھی ہیں۔ ان سے جیسے ان روشنیوں کی مسلسل کرنیں پھوٹتی ہوئی دیکھی ہیں۔ تو اب آپ سمجھیں نا کہ اب بڑا آدمی افق کی طرح ہوتا ہے جس میں اس کی کائنات کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ مولانا زاہد الراشدی صاحب انشاءاللہ یقیناً اس مطلع اور اس افق کی طرح ہیں
جس میں دینداری کا سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے۔ تو اس مطلع اور اس افق کی قدر کرنی چاہیے، اور اگر ہم چاہیں کہ ہم اپنی روایت کے ذوقی اور علمی تسلسل کا مشاہدہ کریں خود کو متاثر کرنے کی نیت سے، تو میری سب سے درخواست ہے کہ ان سے ملنے کا اہتمام کریں، ان کی خدمت میں حاضری کی کوشش کریں، یا صرف یہ کہ انہیں صرف دیکھ لینے کی حد تک کی ملاقات کی کوئی صورت نکالیں۔ تو انشاءاللہ آپ سب جو ہیں امید ہے کہ میرے احساسات کی حالی تصدیق کر دیں گے۔ تو اللہ ان کو سلامت با کرامت رکھے اور مجھ ایسے لوگوں کو اس قابل بنائے کہ ان کی شخصیت اور ان کی علم کی تاثیر کو اپنے اندر جذب کر سکیں۔ ہمارے لیے یہ کامیابی بھی بہت ہوگی انشاءاللہ۔ اور ایک اور نسبت ہے مولانا کی پسندیدگی کی ایک وجہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ میں حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے والہانہ محبت کرتا ہوں، اور میں کسی ایسے دینی کمال اور شرف سے ناواقف ہوں جو اپنی انتہائی تکمیل یافتہ صورت کے ساتھ مولانا مدنی میں نہ ہو۔ تو مطلب وہ بالکل جیسے صحابہ کے قافلے میں سے رہ جانے والے آدمی تھے۔ تو خیر وہ محبت ایسی ہے کہ وہ بہت ڈیسائسو محبت ہے، یعنی حضرت مدنی سے تعلق جس کو بھی ہوگا، کوئی بھی حضرت مدنی سے تعلق کا اگر اظہار کر دے تو چاہے وہ ان کا کرداری وارث نہ ہو، وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ مطلب یہ ڈیسائسو محبت ہے۔ تو 3 آدمیوں سے مجھے ماضی قریب کے 3 حضرات سے مجھے ایک عاشقانہ تعلق ہے۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میں جب کراچی میں تھا، لاہور نہیں آیا تھا، تو مجھے مولانا اصلح نے فرمایا، جو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور مرید اور میرے استاد، انہوں نے فرمایا کہ گجرانوالے میں 2 بھائی ہیں بہت کامل اور متبحر عالم، وہ حضرت مدنی کے مقرر میں سے ہیں، شاگرد بھی ہیں مرید بھی ہیں۔ تو مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ اور صوفی عبدالحمید صاحب سواتی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میں بہرحال لاہور یا پنڈی کے راستے میں ایک مرتبہ رک کے نصرت العلوم حاضر ہوا، تو وہاں ان دونوں حضرات کی زیارت کی، بس زیارت ہی کی، کیونکہ اور ہماری ہمت نہیں تھی کچھ کرنے کی، مطلب کوئی بات پوچھنے یا ملاقات کی۔ تو وہ زیارت میں نے کی اور ان دونوں کو دیکھا تھوڑی دیر کے لیے۔ وہ تھوڑی دیر کا دیکھنا مولانا زاہد الراشدی کو دیکھ کر ایک دائمی کیفیت دید میں بدل گیا۔ تو مولانا ماشاءاللہ مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ مولانا کے والد گرامی، اور صوفی عبدالحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا کے چچا ہوئے نا۔ تو مولانا کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ باپ اور چچا بھی ایسے ملے، اور پھر ماشاءاللہ ان کے صاحبزادے بھی ایسے ہیں کہ جنہیں محبوب رکھا جا سکتا ہے۔ ان کے صاحبزادے حافظ عمار خان صاحب جو ہیں، وہ بہت سارے اخلاقی اوصاف میں اچھوں کے لیے ایک قابل رشک حیثیت کے حامل ہیں۔ مطلب میں نے انتہائی ذہانت
انتہائی حاضر علمی کے ساتھ ایسا انکسار اور ایسی بے خودی اپنے سے کم عمر لوگوں میں نہیں دیکھی جو عمار خان صاحب ناصر جو ہیں ان کے اندر دکھائی دیتی ہے۔ مطلب وہ مجھے 10 برس بھی پڑھا لیں تو مطلب میری تعلیم کی تمام ضرورتیں وہ لا انتہا حد تک پوری کر سکتے ہیں وہ، لیکن یہ کہ اگر مجھ سے کبھی ان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں ان کا کوئی بڑا ہوں۔ تو یہ انکسار کی حد ہی ہے نا کہ مجھ ایسے عامی اور بالکل بے وضاحت آدمی کے سامنے وہ ایسا رویہ اختیار کریں کہ دیکھنے والا آدمی یہ سمجھے کہ گویا وہ میرے شاگرد وغیرہ ہیں یا شاگردوں جیسے ہیں۔ تو مجھے ان کے اس سب رویے کو دیکھ کے ہنسی بھی آتی ہے، رشک بھی آتا ہے، اور اللہ کا شکر بھی دل سے نکلتا ہے کہ یا اللہ ان عالی مرتبہ لوگوں کو میری پستی ذہن اور میری کوتاہی عمل کے باوجود میری طرف متوجہ رکھا، یہ آپ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے۔ ورنہ واقعی صورتحال تو یہ ہے کہ ہم عمار خان صاحب سے بار بار وقت مانگیں اور وہ اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ملاقات سے انکار کرتے رہیں۔ ہم اس کے مستحق ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا رویہ ایک بہت بڑے انکسار پر مبنی نفسیات کا اظہار ہے۔ تو اللہ سب کو خوش رکھے، اور اللہ ہم سب کو مطلب اچھائی کے ان نمونوں سے استفادہ کرنے کی توفیق دے۔